السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ ہے 1435 اور اپریل کی بھی 5 ہی تاریخ ہے 2014، اور آج ہم سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 41 اور 42 41 اور 42 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں جو کفر میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں، خواہ یہ ان میں سے ہوں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دلوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، یا ان یہودیوں میں سے ہوں جو جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کے صحیح مقام کے ثابت ہونے کے بعد بھی بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم مل جائے تو مان لینا، اور یہ حکم نہ ملے تو قبول نہ کرنا، اور جسے خدا فتنے میں ڈالنا چاہے تم اللہ سے اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب بھی۔ یہ جھوٹ سننے کے عادی اور بڑا مال حرام کھانے والے لوگ ہیں، لہٰذا اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کی مرضی ہے، چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا انکار کر دیں۔ اگر انکار کر دیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اگر فیصلہ کرنا ہی ہو تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ کریں کہ اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت، اس سے پہلے کہ ہم ان 2 آیتوں پر گفتگو کریں، گزشتہ درس میں 2 آیتیں آخر کی رہ گئی تھیں بہت ہی اختصار کے ساتھ، ان میں کسی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، وہ ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ آیت جو تھی یا گزشتہ درس کا زیادہ تر حصہ ہمارا اس آیت پر گزرا جو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹنے پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس کا کیا حکم ہے شریعت میں اور اسلام میں۔
اس پر گفتگو کی، ظاہر ہے کہ مزید تفصیلات میں ہم جا سکتے ہیں لیکن اتنا ہی کافی تھا۔ ایک بات رہ گئی تھی غالباً جس کا ذکر ضروری ہے کہ اسلام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اور بہت سخت احکام ہیں، بڑی سخت سزائیں ہیں اسلام میں، اتفاق یہ ہے کہ اس طرح کے اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے خود اپنی مذہبی کتابوں میں اور مذہبی قوانین میں اس سے بھی سخت قوانین موجود ہیں۔ مثلا بائبل میں ہاتھ کاٹنے کا حکم موجود ہے، بائبل میں چور کی سزا جو بیان کی گئی ہے اس کو آپ سن لیجئے۔ بائبل کی جو دوسری کتاب ہے ایکسڈس یعنی ہجرت، اس کے چیپٹر 22 اینڈ ورس 3 میں یہ کہا گیا ہے، یہ ہے پنشمنٹ فار دا تھیف۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ if the sun be risen upon him, there shall be bloodshed for him, for he should make full restitution. If he have nothing, then he shall be sold for his theft. چور کو جو بھی اس نے چوری کا مال کیا ہے اسے واپس کرنا پڑے گا، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو بیچ دیا جائے گا غلاموں کی طرح، اس کو غلام بنا کر، سلیو بنا کر بیچ دیا جائے، یہ سزا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ Whoever lies with a beast shall surely put to death. اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا، اور یقیناً قتل کر surely، یہ ایک جانور کے ساتھ بدکاری کی سزا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حقیقی گاڈ اینڈ پروردگار کے علاوہ کسی اور کے لیے سیکریفائس کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ He that sacrifices unto any god, save unto the Lord only, he shall be utterly destroyed. اسے ختم کر دینا چاہیے، اسے برباد کر دینا چاہیے، یعنی اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اس طرح کی سزائیں اور بھی بہت سی ہیں۔ ہم نے صرف ایک ہی کتاب ایکسڈس سے، بک آف ایکسڈس، جو کہ دوسری بک ہے توراہ کی، ہم نے اس سے آپ کے سامنے یہ کچھ کوٹس کیے ہیں، جس سے اندازہ ہے کہ بائبل میں ایسی سخت سزائیں موجود ہیں، اس سے بھی سخت سزائیں موجود ہیں، اور یہی لوگ اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں۔ تو اسلام میں جو سزائیں ہیں، یا اگر بائبل کی بھی سزائیں ہیں، جو الہی کتاب ہے، اگر اس میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہوئی ہے اور یہ حکم الہی ہے، تو احکام پروردگار کی جو مصلحتیں ہیں وہ عمومی مصلحتیں ہوتی ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں، نہ کہ صرف انڈیویجولز کے لیے۔ تو یہ آیت نمبر 38 تھی جس پر گفتگو ہم نے کی۔ اس کے بعد 39 میں کہا گیا تھا کہ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ یقیناً اس کی توبہ قبول کر لے گا، اسے معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ جو ہے غفور و رحیم ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلامی احکام میں یہ بیلنس موجود ہے کہ جہاں سزائیں دی جاتی ہیں وہاں معافی بھی دی جاتی ہے، وہاں بخشا بھی جاتا ہے۔ یہ بخشش اور یہ رحمت
یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ سزا دی جائے گی، بلکہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات ہیں کہ کیا مطلب ہے اس معاف کرنے کا۔ یہ ہے کہ بھئی چور پکڑا جائے چوری کرتے ہوئے اور اس کے بعد آ کر وہ معافی مانگے عدالت میں، کورٹ میں، تو کیا اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں، کورٹ میں نہیں، پہلے ہی سے وہ معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے، وہ اصلح، یعنی توبہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس زبان سے کہتے توبہ اللہ توبہ یا اللہ توبہ، بس میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ و اتوب الیہ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن کام وہی کیے جا رہا ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی جو ہے ہو جاتی ہے زبان سے استغفر اللہ کہنے کی، صرف ایک عادت بن گئی ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ کی توبہ، یا اب میں نہیں کروں گا یہ کام، اور پھر وہ کرتے رہتے ہیں اس کام کو۔ ایسا نہیں ہے، وہ اصلح، جو اس نے کام کیے ہیں وہ ان کی اصلاح کرے۔ تو اگر کوئی شخص جو چوری کرتا ہے، اس نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے اصلاح کر لی، اپنی بھی اصلاح کر لی، جنرل اصلاح کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس نے جو چیز چوری کی تھی جس کی، اس کو واپس کر دے، جا کر اس سے معافی مانگ لے کہ بھئی یہ چوری ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں آپ کو واپس کرتا ہوں، اصلاح ہو گئی۔ ایسے ہی اپنی بھی اصلاح کر لے، یعنی آئندہ چوری نہ کرنے کا فیصلہ کرے۔ تو ایسی صورت میں اگر اسلامی حکومت ہے اور عادل حاکم ہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ ایسے شخص کو بخش دے، معاف کرے، اور اس کے اوپر حد جاری نہ کرے اگر وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں تو۔ اس کے بعد کی آیت ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے اختیار میں یہ پوری کائنات ہے اور زمین و آسمان کی ساری مملکت اور حکومت اسی کی ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے جو اس سے پہلے متعدد اس طرح کی آیات میں بیان کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بغیر کسی سبب کے جس کو چاہے سزا دے دے اور اب بغیر کسی سبب کے جس کو چاہے معاف کر دے۔ یہ کسی طرح اللہ کے شائن شان نہیں ہے۔ جو عادل حقیقی ہے وہ پروردگار کی جو اس کے بعد کی آیت میں جو آج ہم نے پڑھی ہے، اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، تم ان کے درمیان اگر فیصلہ کر رہے ہو، یعنی کافر ہیں، تمہیں نہیں مانتے، رسول نہیں تسلیم کرتے، مگر اس کے باوجود بھی جب ان کے درمیان تم فیصلہ کرو تو فاحکم بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ظلم کے ساتھ فیصلہ نہ کرو۔ تو فیصلہ کرنے میں اللہ نے جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل اصل میں پورے اسلامی نظام کی بنیاد ہے، عدل ہی پر پورا نظام اسلامی قائم ہے۔ اور اللہ کے لیے بھی ہم اسی لیے جو صفت سب سے اہم صفت مانتے ہیں وہ صفت عدل ہے، جس سے مربوط تمام صفات الہی ہیں۔ یعنی اللہ عادل ہے اپنی تمام صفات میں، اپنے تمام اعمال و افعال میں پروردگار عالم جو بھی فرماتا ہے، جو بھی کہتا ہے یا کرتا ہے، اس سب میں خدا عادل ہے، عادل ہی عادل ہے وہاں۔ تو اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ جس کو چاہے بغیر سبب کے، مرضی آئی تو بھئی اس کو جنت میں بھیج دیا، مرضی آئی تو اس کو جہنم میں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں یا اس آیت سے مفہوم یہ لیتے ہیں وہ لوگ کہ جو خدا کو عادل نہیں مانتے یا جو خدا کے لیے عدل کی شرط کو تسلیم نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا عادل نہیں ہے۔ کیوں عادل نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کی مرضی، آپ کون ہیں یہ کہنے والے کہ خدا کو عدل کرنا چاہیے؟ اللہ کی مرضی ہے وہ عدل کرے یا عدل نہ کرے، اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے۔ ہاں جس کو چاہے ڈال دے بے شک، لیکن یہ جو چاہنا ہے اللہ کا یہ عدل کے مطابق ہوگا۔ یعنی جس کے لیے چاہا کہ جنت میں جائے وہ جنت کا مستحق تھا، اس لیے چاہا کہ وہ جنت میں جائے۔ جس کے لیے چاہا کہ اس پر عذاب ہو وہ مستحق عذاب تھا، اس لیے اس کے اوپر عذاب ہوا۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ بس وہ اس کے لیے نعوذ باللہ عدل نہیں ہے اللہ کے لیے، نہیں، اللہ عادل ہے۔ اللہ نے خود اپنے لیے عدل کی شرط رکھی ہے، توحید لازمہ ہے
عدل کا، اور عدل لازم ہے توحید کا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط. اللہ خود فرماتا ہے کہ خدا گواہی دیتا ہے کہ پروردگار جو ہے قائما بالقسط، لا الہ الا ہوا توحید، قائما بالقسط عدل. تو عدل الہی یہ اسلامی نظام کی بھی بنیاد ہے اور اسلامی عقیدے کی بھی بنیاد ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اب اس کے بعد یہاں پر آج کی یہ آیت جو ہم نے پڑھی 41ویں آیت، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حبیب آپ ان لوگوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں اور رنجیدہ نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں. یسارعون فی الکفر، کفر میں دوڑ لگاتے ہیں. مسارعہ یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، دوڑ، مسابقہ، مسارعہ. تو یہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں کفر میں. اس آیت کے تعلق سے جو واقعہ ایز اے شان نزول درج کیا گیا ہے کتابوں میں، تفاسیر میں، اور تفسیر اہل بیت میں بھی یہ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اور مجموع البیان میں اس کی بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس واقعے کا، کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب خیبر کے یہودیوں میں ایک بڑے آدمی نے ایک فعل بد انجام دیا، زنا کیا، اور جس عورت کے ساتھ یہ اس نے بدکاری کی وہ عورت شوہردار تھی. تو اس کو زنائے محصنہ کہتے ہیں، اس کی بہت سخت سزا ہے اسلام میں. ایک شوہردار عورت کے ساتھ نعوذ باللہ کسی طرح کی بدکاری کی سزا سخت ترین ہے اسلام میں، دونوں کے لیے بہت سخت سزا ہے، شدید. یہ سزا تمام آسمانی کتابوں میں تھی موجود، وہی جو اسلام میں ہے تقریباً. تو جب انہوں نے یہ فعل بد انجام دیا تو یہودیوں کے یہاں اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر بڑے لوگ کوئی گناہ کریں تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی. اگر چھوٹے لوگ، غریب لوگ، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توریت و انجیل لے کے آگے بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ توریت میں لکھا ہے. یہودی کہتے تھے توریت میں اور عیسائی کہتے تھے انجیل میں. مخصوصاً یہودیوں کے لیے ہے کہ یہودی خاص طور پر کہتے تھے دیکھو توریت میں لکھا ہوا ہے، اس کی سزا یہ ہے، لہٰذا اس کو سزا دی جائے کتاب کے مطابق، شریعت کے مطابق، ان کی جو شریعت تھی اس وقت. اسی طرح یہ ہوا خیبر میں اور اس کے اوپر کافی شور مچا، لیکن آخر میں جب مسئلہ حل نہیں ہوا، آپس میں اختلاف ہوا کہ بھئی ان کو سزا دی جائے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں سزا نہیں دی جائے. تو لوگوں نے کہا کہ چلو اسلام جو ایک نیا دین شروع ہوا ہے، اس کے جو پیغمبر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اس کا انتظام بھی انہی بڑے لوگوں نے کیا تھا، دولت مند، پیسے والے، با اثر افراد. تو جن کی طرف سے جرم کیا گیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ چلو اب بچت کا راستہ یہ ہے، اس قوم سے پیچھا چھڑانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کے رسول ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. چنانچہ انہوں نے ان کے پاس بھیجا، مگر یہ کہہ کے بھیجا کہ دیکھو اگر وہ تم سے یہ والی بات کریں تو مان لینا اور یہ والی بات کریں تو نہیں ماننا. کیا مطلب؟ یعنی اگر تم کو وہ والی سزا بتائیں جو آلریڈی ہمارے یہاں کتابوں میں موجود ہے، سخت سزائیں، ایسی بہت سخت سزا، تو مت ماننا. اگر چھوٹی موٹی سزا بتا دیں تو اس کو قبول کر کے چلے آنا، ہمارا پیچھا چھوٹے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی.
چنانچہ وہ لوگ آئے پیغمبر اسلام کے پاس. جب آئے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کی سزا سنگسار ہے، رجم ہے اس کی سزا. اس کو سن کر وہ لوگ پریشان ہوئے اور انہوں نے اس کو قبول کرنے سے بظاہر انکار کیا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ تو حکم تمہاری کتاب میں موجود ہے، توریت میں موجود ہے یہ حکم. اور انہوں نے کہا کہ ہاں موجود تو ہے، لیکن ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. تو پیغمبر اسلام نے اس کے بعد پھر کہا ٹھیک ہے تم ابن سوریہ کو بلاؤ، جو ان کے یہاں بہت ہی معروف اور سب سے بڑا عالم تھا اور وہ فدق میں رہتا تھا. اس کو بلایا جائے. خود پیغمبر نے پوچھا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا تعلق ہے، کہ جو ہے کیا خیال ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل جانتے ہیں. صفات پیغمبر اسلام نے بیان کی کہ وہ ایسا ایسا شخص ہے. اور تو ان لوگوں نے کہا تو بہت بڑا عالم ہے. کہا ٹھیک ہے پھر اس کو بلا کر لاؤ. چنانچہ جب وہ آیا تو پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا، پہلے تو اس کو توریت کی قسم دی کہ تجھ کو توریت کی قسم ہے، سچ سچ بتا کہ تمہارے یہاں توریت میں سنگسار کا حکم ہے یا نہیں. زنائے محصنہ کے لیے، ایسے افراد کے لیے کہ جو کسی شادی شدہ عورت سے نعوذ باللہ فعل بد انجام دیں، گناہ کبیرہ انجام دیں، ایسے دونوں کے لیے، دونوں گنہگاروں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے جنہوں نے یہ فعل انجام دیا ہے، سنگسار کا حکم ہے کہ نہیں. سنگسار کا مطلب کیا ہے؟ ایک گڑھا کھودا جائے اور انہیں اس میں اتار دیا جائے اور اس کے بعد اور اوپر کا حصہ ان کا ظاہر ہو، زمین پر ہو، اور باقی حصہ ان کا زمین میں گڑا ہوا ہو، اور ان کے اوپر اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں اسی طرح. سخت ترین سزا ہے، بہت ہی اذیتناک اور سخت ترین سزا ہے، اور سب کے سامنے یہ سزا دی جائے. البتہ اس کو پھر بھی ذہن میں رکھے گا کہ سزا ہر شخص دینے کا حق نہیں رکھتا. سزائیں، اسلامی سزائیں یہ حکومت کا اور عدالت کے میں ثابت ہونے کے بعد جو ہے، جب وہاں سے یہ احکام جاری ہوں، اور وہ بھی عادل حکومت اور عادل قاضی، یہ تمام شرطیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اس کے بعد یہ سزائیں ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ بھئی تمہارے یہاں توریت میں یہ تو سزا موجود ہے. تو اس نے کہا جی ہاں یہ سزا موجود ہے. تو پھر کہا پھر تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اصل میں ہمارے یہاں ایسا ہوا کہ کسی بڑے شخص کے خاندان کے ایک فرد نے، ایک بھتیجے نے، ایک امیر کے، ایک لیڈر کے بھتیجے نے، کسی بادشاہ کے، اسی طرح کا گناہ کیا تو اس کو سزا نہیں دی گئی. پھر ایک غریب آدمی نے وہی گناہ کیا تو سزا دینے کے لیے لوگ جب چلے تو عوام نے کہا کہ بھئی سزا تو اس کو بھی ملنی چاہیے. جب شور مچا تو اس کا بیچ کا راستہ یہ نکالا گیا کہ چونکہ بادشاہ کو بچانا تھا، بادشاہ کے بھتیجے کو بچانا تھا، تو بیچ کا راستہ نکالا گیا کہ اچھا چلو ہم اس سزا کو ختم کر دیتے ہیں جو کتاب میں یعنی توریت میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم اپنے طور پر یہ ایک نئی سزا تجویز کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو صرف 40 کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائے، اور اس کو مثلا گدھے کے اوپر بٹھا کر اور اس کے چہرے کو سیاہ کر کے پورے شہر میں پھرا کر اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کو سنگسار نہ کیا جائے. یہ ہم نے خود اپنے طور پر یہ سزا تجویز کر لیا. یہ پورا واقعہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ایسا ہوا تو اس طرح تب جا کر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ بھئی یہ تمہارے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آ رہے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ ان کا فیصلہ کریں یا نہ کریں. تو اب یہ الفاظ ہیں، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے ہمارے حبیب جو لوگ کفر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں آپ ان کے تعلق سے غمگین نہ ہوں. اس لیے کہ پیغمبر اسلام چونکہ نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تمام انسان مسلمان ہو جائیں، سب مومن ہو جائیں. اور جب کبھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مومن نہیں ہوتے، ایمان قبول نہیں کرتے یا شدت پسند ہیں اپنے کفر میں، تو پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی. تکلیف اس لیے ہوتی تھی کہ یہ
اس گناہ میں مبتلا رہ کر، شرک اور کفر کے گناہ میں مبتلا رہ کر جہنم کے سزاوار ہوں گے، اور پیغمبر اسلام رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، تو ان کو تکلیف ہوتی تھی یہ دیکھ کر کہ لوگ کفر کی طرف مائل ہیں یا اس میں سبقت ایک دوسرے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہو، آپ ان کے لیے غمگین نہ ہو۔ اور یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ یہاں پر پھر ایک بار اس اعتراض کا جواب ہو جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے بہت زیادہ یہودیوں کی مذمت کی ہے۔ آپ اکثر جگہ جہاں جہاں یہودیوں کی مذمت کی ہے، وہاں آپ یہ پائیں گے کہ یہودیوں کی مذمت کے سے پہلے یا بعد میں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ مسلمانوں کی مذمت کی ہے۔ جی ہاں، ان مسلمانوں کی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں مگر دل سے نہیں کہتے، ان کو منافق کہا جاتا ہے، لیکن ہے مسلمان، یعنی ان پر احکام سارے مسلمانوں کے ہی نافذ ہوتے ہیں۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ کون منافق ہے؟ اس کی صفات ہیں، جاؤ ڈھونڈو دیکھو۔ بہرکیف وہ لوگ کہ جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہیں، وہ منافق ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ مثلا سورہ جمعہ ہی میں جہاں مذمت ہے یہودیوں کی سورہ جمعہ میں، وہیں پر سورہ جمعہ تمام ہی ان لوگوں کی مذمت میں ہوتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کو نماز میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو نماز میں تنہا چھوڑ کر کون چلا گیا تھا؟ جب مال تجارت آیا تو اس قافلے کی آواز سن کر پیغمبر اسلام کو وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، پیغمبر کو کھڑا ہوا نماز میں چھوڑ کے چلے گئے۔ کون چلے گئے؟ مسلمان تھے جو نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اسلام نے دونوں کی مذمت کی ہے۔ اسلام کسی قوم کی مذمت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا تعلق اس قوم سے ہے، بلکہ اسلام ان کے کرتوت کی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں۔ چنانچہ یہاں شروع ہی مسلمانوں کی مذمت سے ہے۔ تو آپ کو وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، ایک ہے کفر کی طرف، ایک ہے کفر میں، تو کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے، کفر کی طرف سبقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کافر نہیں ہے اور وہ کفر کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور سبقت لے جانا چاہتا ہے، دوسروں سے پہلے کفر تک پہنچ جائے۔ ایک تو یہ ہے جلد بازی کر رہا ہے کفر کی، ایک یہ کہ نہیں، وہ کافر ہے آلریڈی، وہ کفر میں اور زیادہ شدت لانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ اس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر یسارعون فی الکفر ہے، یعنی آلریڈی کافر ہیں مگر اپنے کفر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ تو ان کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، زبان سے کہتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، مگر ان کے دل مومن نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ ایمان پہلے دل میں آئے، اس کا ریفلیکشن اعمال کے ذریعے اور زبان کے ذریعے سے ہو۔ قول و فعل ریفلیکشن ہونا چاہیے عقیدے کے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے۔ یہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حقیقتاً یہ دل سے مومن نہیں ہے۔ ان کا دل ولم تؤمن قلوبہم، ان کا دل ایمان نہیں لایا، ان کی زبانیں ایمان لائی ہیں یا ان کی زبانوں سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ ایک قسم ہو گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بظاہر مسلمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہی جو روزہ رکھتے ہیں، وہی جو پیغمبر کے پاس بیٹھتے ہیں، وہی جو مسلمانوں کے ہی درمیان رہتے ہیں اور مسلمان ہی بن کر رہتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ لوگ بھی کون ہیں؟ یسارعون فی الکفر، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو اندر سے دل سے کافر ہیں، زبان سے بظاہر مومن ہیں مگر دل سے جو کافر ہیں، یہ اس کفر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ یعنی منافقین میں بھی یہ ہے کہ اور نفاق کرو، اور زیادہ شدت اختیار کرو کفر میں، جو
ان کے اندر پائی جاتی ہے، شدید ہوتے ہیں کفر میں، سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جن کے اعمال و افعال، ان کی کرتوت اور ان کے عقائد، ان کی تھنکنگ، ان کی مینٹلٹی کافروں سے بدتر ہے، اور وہ اس میں اتنے شدید ہیں کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے 1 قتل کیا، اس نے کہا میں نے 10 قتل کر دیے بے گناہوں کو۔ اس نے کہا کہ میں نے اتنے لوگوں پہ ظلم کیا، اس نے کہا میں نے اتنے لوگوں پہ ظلم کیا، یعنی سبقت لے جانا چاہتے ہیں ظلم و زیادتی اور کفر اور گویا کہ دہشت گردی میں۔ یہ وہ مسلمان ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی جو کفر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی ہے من الذین ہادو، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں۔ اور اس میں پھر وہی قرآن کی بلاغت ہے، یعنی کہ اسلوب جو ہے قرآن کا، انداز جو ہے قرآن کے بیان کرنے کا، دونوں گروپس کے تعلق سے لفظ من استعمال کیا ہے۔ من الذین قالوا، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ، من الذین قالوا ومن الذین ہادوا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں۔ سارے یہودی برے نہیں ہیں، یہ وہ یہودی ہیں کہ جن کی صفت اب بیان کی جا رہی ہے۔ کون یہودی؟ وہ کون جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جن کے دل ایمان نہیں لائے، ان کی مذمت ہے۔ کون یہودی؟ سب یہودیوں کی مذمت نہیں ہے، ان یہودیوں کی مذمت ہے جو کون؟ سماعون للکذب، جو صرف جھوٹ ہی سننا پسند کرتے ہیں۔ ان کی عادت ہے جھوٹ، نہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، سنتے بھی جھوٹ ہی ہیں۔ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی جھوٹے ہیں، خود تو جھوٹے ہیں، مگر چاہتے یہ ہے کہ جب ان سے کوئی بات کرے تو سچی بات کرے۔ یہ عجیب بات ہے، آپ اس پہ غور کیجئے۔ چور ہے، چوری کرتا ہے، مگر وہ اپنے لیے پسند نہیں کرے گا کوئی اس کا سامان چرا لے۔ جھوٹا جھوٹ بولتا ہے، مگر وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ کوئی آ کے اس سے جھوٹ بولے۔ یہ وہ یہودی ہیں کہ جو نہ صرف خود جھوٹ بولتے ہیں، اتنے عادی ہو گئے جھوٹ بولنے کہ سماعون للکذب، کیا وہ سننا بھی جو چاہتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہی ہو، جھوٹ ہی سننا چاہتے ہیں۔ اور سماعون، سامعون نہیں، سماعون، حد سے زیادہ جھوٹ سنتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ سماعون للکذب کا مطلب کیا ہے، کہ وہ پیغمبر اسلام کے پاس آتے ہیں، سنتے ہیں سچ، مگر اس کو جا کر بیان کرتے ہیں جھوٹ۔ تو سنتے ہیں اس لیے کہ تاکہ اس کی تکذیب کریں، سنتے ہیں سچ پیغمبر کی بات اس لیے کہ تاکہ اس کو جھٹلائیں۔ لیکن اس کے دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے سنتے ہیں۔ اب یہ ایک اور صفت ہے، ایک تو جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹی باتیں کرنے کے بھی عادی ہیں، سننے کے بھی عادی ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ہر یہودی برا نہیں ہے، یہاں پر اس آیت میں ہر یہودی کی مذمت نہیں ہو رہی ہے، جن میں یہ صفات ہیں ان کی مذمت ہو رہی ہے۔ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، یہ ان کی ایک اور حرکت ہے کہ یہ دوسروں کے لیے سنتے ہیں۔ کیا مطلب دوسروں کے لیے سنتے ہیں؟ یہ دوسروں کے لیے سننے ہی کو جاسوسی کہا جاتا ہے۔ جاسوسی کرتے ہیں، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات سن کر ان لوگوں کو سنائیں گے، توڑ مڑوڑ کر غلط طریقے سے، جو لم یاتوک، جو تمہارے پاس نہیں آئے، یعنی جو پیغمبر کے پاس نہیں آئے۔ تو جو خیبر کے یہودی تھے وہ گروپ الگ تھا، اور جو مدینے کے یہودی تھے وہ ان کا گروپ الگ تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا جس میں اس جرم کے بعد انہوں نے چاہا کہ اس کی سزا معلوم کی جائے پیغمبر اسلام سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ براہ راست پیغمبر کے پاس نہیں آئے، بلکہ خیبر کے یہودی مدینے کے یہودیوں کے پاس گئے
اور ان سے کہا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کے پاس جانا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ وہ کیا سزا سناتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا یا وہ نبی کے پاس نہیں آئے تھے۔ ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ جو مدینے کے یہودی تھے وہ ان سے سنتے تھے پیغمبر اسلام کی باتیں، وہاں جا کے غلط سلط توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے تھے ان لوگوں کو۔ تو سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یہ لوگ آ کے تمہارے سامنے اگر کبھی سننا چاہتے ہیں تمہاری بات کو، تو یہ ایک تو جھوٹ سننے کے عادی ہیں، سچ تو یہ سننا بھی نہیں چاہتے۔ اگر سچ سننا بھی چاہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں تحریف کر کے دوسروں کے سامنے پیش کریں، تو دوسروں کے لیے سنتے ہیں، یعنی جاسوسی کرتے ہیں، جاسوسی کے لیے۔ دیکھیں یہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، کس جگہ کہہ رہے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، چلو جا کر اس کی بات کو وہاں تک پہنچا دو۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے۔ اس سے پہلے بھی مختلف آیات میں یہ ذکر آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کلام الہی میں تحریف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں کیا کہا ہے؟ من بعد مواضعہ، یہاں پر بعد یعنی جب کہ بالکل واضح ہو گیا کہ کس کلام اور کس لفظ کی جگہ کہاں ہے، وہ جگہ معلوم ہونے کے بعد اس جگہ سے اس کو ہٹاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ غلط فہمی میں، نادانی میں، انجانے میں انہوں نے ایسا کر دیا کہ لفظ یہاں تھا یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا، نہیں، پتہ ہے کہ اس لفظ کی جگہ یہ ہے، انہوں نے اٹھایا اس کو دوسری جگہ لگ دیا، تحریف کر دی۔ من بعد مواضعہ، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے بات کرو، مسلمانوں کے نبی سے بات کرو، اگر یہ والی بات تم کو بتائیں تو تم مان لینا، یہ والی بتائیں تو مت ماننا۔ اور پھر ہم اب ظاہر ہے کہ وقت تمام ہو رہا ہے، ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ یہ واقعات ہیں ضرور یہودیوں کے تعلق سے۔ ہم ہمیشہ ایسے جب واقعات آتے ہیں تو یاد دلاتے ہیں سامعین کو کہ بھئی یہ تصور کریں کہ اگر یہودیوں نے پہلے ایسا کیا تو ہم سے مطلب کیا، آج ہم اس کو کیوں بیٹھ کے اس کا بات اس کا ذکر کیوں کریں، ہم سے کیا مطلب؟ 1400 سال پہلے اگر کوئی ایسا واقعہ، ہم کیا کریں؟ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس میں؟ کیا قرآن نعوذ باللہ ایک ایسا واقعہ بیان کر رہا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے؟ ایک واقعہ ہوا تھا اس کو بیان کر رہا ہے کوئی، استغفر اللہ، نیوز پیپر ہے قرآن مجید؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو پھر کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ مسلمان وہ حرکتیں نہ کریں جو ان لوگوں نے کی تھیں۔ اگر پسند آئے، جو فیصلہ پسند آئے اس کو مان لینا، پسند نہیں آئے اس کو مت ماننا، یہ یہودیوں کا ان یہودیوں کا عمل تھا اور ان کا طرز تھا، ان کا طرز فکر تھا یہ، کہ جن کی مذمت قرآن نے کی ہے، اور ان کا ذکر کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم ایسے مت ہو جانا کہ پیغمبر ایک چیز بیان کر رہے ہیں، جو اپنے مطلب کی ہے وہ لے لی، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ سنت 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 کی بات کریں گے، بھئی سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو پیغمبر نے کہا وہ سنت، جو کیا وہ سنت۔ اب جو پیغمبر کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور قوم کو بتا کے جا رہے ہیں وہ سنت نہیں ہے۔ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں 1.25 لاکھ کے مجمع میں، جو پیغمبر نے من کنت مولا کا اعلان کیا وہ سنت نہیں ہے، جس میں عمل بھی تھا اور قول بھی شامل تھا، دونوں چیزیں تھیں، وہ سنت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو بھی اہل بیت کے تعلق سے جو باتیں بیان فرمائیں، جس کا کوئی شخص بھی کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، سفینہ نوح قرار دیا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ سنت نہیں ہے، 2 چیزیں چھوڑ کر جانے سنت نہیں ہے پیغمبر کی، اس کو نہیں لینا ہے۔ اب یہاں کیا نہیں، جو چیز مطلب قرآن لے لو، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہم کو ٹوک نہیں سکتا، اہل بیت نہیں چاہیے، حسبنا کتاب اللہ، یہ مت کرنا مسلمانوں۔ نبی ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی تم کو جو کچھ بھی دے اس کو لو، یہ مت کرنا کہ جو مطلب کی چیز اس کو لے لیا، جس سے نقصان ہونے والا ہے اس کو نہیں لیا۔ نہیں، ہم کو اہل بیت نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ روکتے ٹوکتے رہیں گے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کرو اور یہ کرو۔ ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے، اور اہل بیت کو اگر لے لیا تو پھر ہم
حکومت پہ قبضہ کیسے کریں گے، ہم سیاست کیسے کریں گے، سیاست کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے اگر ہم رسول اللہ کی یہ والی بات مان لیں گے۔ لاؤ میں لکھ دوں، نہیں 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 نہیں، ضرورت نہیں ہے لکھنے کی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ بھئی پیغمبر کہہ رہے ہیں لکھ دوں تمہارے مطلب کے لیے تاکہ تم کبھی قیامت تک گمراہ، کوئی مسلمان گمراہ ہی نہ ہوتا اگر لکھنے دیا ہوتا۔ آج گمراہی کے سبب کون ہے؟ جس نے نہیں لکھنے دیا۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان پہ آپ صرف یہیں پر نہ رکیں، یہاں پر رکنا یہ تدبر کے منافی ہے۔ تدبر فی القرآن، قرآن کو پڑھو، سوچ سمجھ کے پڑھو، اس سے سبق حاصل کرو، اس سے درس حاصل کرو۔ تو ان کی حالت کیا تھی کہ بھئی اگر نبی یہ والا حکم دیں تو لے لینا، یہ والا دیں تو مت لینا۔ یہ مسلمانوں کی حالت آج بھی ہے، اور اسی وجہ سے اتنے فرقے ہیں اور اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہیں آج۔ دیکھیں آپ، اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جسے اللہ ہی فتنے میں ڈالنا چاہے۔ فتنے کے بہت سے مفاہیم ہیں جن میں سے ایک کفر بھی ہے، اور فتنے کا مطلب امتحان بھی ہے، اور فتنے کے دیگر مفاہیم ہیں۔ ان میں جو بھی مفہوم ہے سب یہاں پر فٹ ہوتے ہیں کہ اللہ جب ان کو اسی کیفیت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اب کوئی اللہ سے ان لوگوں کو بچا نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب پھر وہی ہوگا کہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ ڈال رہا، یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے جب انہیں اگنور کر دیا کہ جاؤ، جب تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، تم مانتے نہیں ہو، تمہاری حالت ہی ایسی ہے، تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ جب خدا ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا تو پھر کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ لوگ پیغمبر کی بات سننا نہیں چاہتے، یہ نبی کی بات سننا نہیں چاہتے، تو اللہ ان کو بھی پاک نہیں کرنا چاہتا۔ تو دیکھیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے خدا کہتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ صرف یہ لوگ نہیں ہیں، صرف یہودی نہیں ہیں، اس لیے کہ دو کا ذکر ہے، پہلے منافقین ہے پھر یہودی ہیں۔ ان دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں چاہتا، تو تم کیوں ان کے لیے پریشان ہوئے ہمارے حبیب؟ مرنے دو انہیں، جانے دو، جائیں جہنم میں۔ اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا۔ ایک طرف وہ گروپ ہے منافقین کا جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ پاک ہی نہیں کرنا چاہتا، دلوں کو، ان کو نہیں، ان کے دلوں کو۔ اور دوسری طرف وہ گروپ ہے جس کے لیے خدا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ، تمہارے دل کو نہیں، تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھے اور ہر نجاست کو تم سے دور رکھے۔ اب یہ آپ کی، ہماری اور کسی کی بھی مرضی ہے کہ وہ ان دو گروپس میں سے جس کو چاہے فالو کرے، ان کو فالو کرے کہ جن کو اللہ نے پاک اور پاکیزہ قرار دیا، ہر نجاست کو ان سے دور رکھا، ان کو فالو کرے، یا ان منافقوں کو فالو کرے کہ جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو خدا پاک ہی نہیں کرنا چاہتا۔ بات ہی مت کرو ان کی پاکیزگی کی، یہ بالکل نجس لوگ ہیں، ان کا دل نجس ہے، ان کی فکر نجس ہے، اور ان کا پورا وجود نجس ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کو پاک، ان کے دلوں کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتا خدا۔ اور لہم فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے ذلت اور خواری ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وقت ہمارا تمام ہوا، اور انشاءاللہ جو ایک آیت رہ گئی ہے اس کو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے ہمیشہ وابستہ رہیں، تاکہ ہمارے دل پاک اور پاکیزہ ہوں، اور کفر اور شرک اور نفاق اور گناہ سے ہمیشہ محفوظ رہیں، اہل بیت کے صدقے میں، ان کے دامن سے وابستگی کے طفیل میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔